مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. جزاكم الله أحسن الجزاء في العاجل والآجل، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. رب ساحل ویسر ولا توسر علینا یا میسر کل عسیر. عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونی جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 48واں سبق، یہ 47واں نہیں بلکہ 48واں سبق ہے. آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 48 موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 4622 سے 4627. تو آج ہم حسب معمول احادیث کے ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی بھی انشاءاللہ توضیح کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی. وما توفیقنا الا باللہ. تو میرے ساتھ رہیے گا. کچھ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے وہ کچھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ لیسن لے سکیں. تو آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے اصل احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج کتاب الرؤیا یعنی خوابوں کے چیپٹر کے سلسلے میں ہمارے پاس کون سی حدیث ہے. پہلی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ 4622 عن ابی رزین العقیلی، ابو رزین اور عقیلی سے. اور یہ باب جو ہے یہ دوسرا باب، یعنی اس کی باب کی الفصل الثانی دوسری فصل ہے. ابی رزین العقیلی سے یہ ابو رزین العقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤیا المؤمن، مومن کا خواب، جزء، وہ حصہ ہے، من 46 جزءا، 46واں حصہ، 46ویں حصے میں سے، یعنی جزء من النبوت، نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے. یعنی کل جو ہیں وہ 46 حصے، اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ نبوت میں سے خواب کا، یعنی خواب نبوت کا ایک حصہ ہے 46واں. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی. وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، اور یہ خواب جو ہوتا ہے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا، جب تک کہ خواب دیکھنے والا اسے بیان نہ کرے. جب تک خواب دیکھنے والا اسے آگے بیان نہ کرے تو وہ پرندے کے پاؤں میں لٹکا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے خواب یا اس کی تعبیر. فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا، جب وہ خواب دیکھنے والا اس کو بیان کر دے آگے، وقعت، تو وہ جو اس کی تعبیر ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، یعنی وہ یہ واقع ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ خواب واقع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. وَأَحْسِبُهُ، اور میں یہ گمان کرتا ہوں، یعنی راوی یہ کہتے ہیں حدیث بیان کرتے ہوئے، اور میرا گمان یہ ہے کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحدث، کہ اس خواب کو نہ بیان کر، الا، سوائے، حبیباً، کسی مخلص دوست کے، او لبیباً، یا کسی عقل مند کے، صاحب علم و حکمت کے. اگر بیان کرنا بھی پڑ جائے مجبوراً، کہہ نہ سکے، تو اس کو پھر اپنے کسی مخلص، ہمدرد اور خیر خواہ دوست کے ساتھ اس کو ڈسکس کرے، یا پھر او لبیباً، جو کہ صاحب علم و حکمت ہو، اس کے ساتھ اس کو بیان کرے، تاکہ اس کا نتیجہ رزلٹ اچھا اور مثبت ہو. روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. وفی روایت ابی داود، اور امام ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا علی رجل طائر، کہ خواب جو ہوتا ہے وہ معلق ہوتا ہے پرندے کے پاؤں پر، پرندے کے پاؤں میں معلق لٹکا ہوتا ہے. ما لم تعبر،
جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے۔ فَإِذَا عُبِّرَتْ، جس وقت اس کی تعبیر بیان کر دی جائے، وقعت، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ بات پہلے بھی، یعنی الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ وَأَحْسِبُهُ، اور میرا یہ گمان ہے، راوی کہتے ہیں کہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَقُصَّهَا، کہ اس کو مت بیان کر، الا، سوائے، علی وادن، ایک مخلص دوست کے، اپنے خیر خواہ کے، او ذی رأی، یا صاحب عقل و شعور کے۔ مختلف الفاظ ہیں لیکن مفہوم معنی وہی بنتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث پہلی 4622، 4622 حدیث کی سند جو ہے یہ صحیح، یعنی حسن ہے، حسن لغیری ہی ہے، گویا کہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے الفاظ، ولا تقصها الا علی وادن، وادن، یعنی نہ اس کو بیان کر، اس خواب کو، سوائے اس شخص کے جس کو تو سمجھتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہے، وادن، یعنی کسی عزیز اپنے مخلص ہمدرد دوست کے اس کو بیان نہ کر۔ اور لفظ لبیبن کا مطلب عقل مند آدمی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسے پرندے کے پاؤں کی چیز ذرا سی حرکت سے گر جاتی ہے، حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ الرؤیا علی رجل طائر، کے جو خواب ہے وہ پرندے کے پاؤں پر معلق ہوتا ہے یا اس کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے پرندے کے پاؤں کی چیز ذرا سی حرکت سے گر جاتی ہے، یعنی جو اس نے چیز کو پکڑی ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑی سی حرکت کرے یا اس کی گرفت کم ہو تو وہ چیز نیچے گر جائے گی۔ ایسا ہی خواب بھی ہے کہ کسی دانا دوست کے سامنے اور کسی نادان دوست اور دشمن کے سامنے کبھی اپنا خواب بیان نہ کرے۔ ہاں جی، کسی دانا دوست کے سامنے، یعنی جو عقل مند ہے، اور کسی نادان دوست اور دشمن کے سامنے کبھی اپنا خواب بیان نہ کرے کہ کہیں وہ نقصان دہ تعبیر بیان کر دے اور ایسا ہی واقع ہو جائے۔ تو دانا کے سامنے تو کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن دانا جو عقل مند ہے، زیرا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح وادن، وادن کا معنی وہی مخلص دوست ہمدرد، اس کے سامنے جس کو وہ سمجھے کہ مجھے اس پہ اعتماد ہے اور صاحب علم و حکمت ہے اور میرا خیر خواہ بھی ہے۔ وگرنہ اگر کسی دوست، کسی نادان کے سامنے اس کو کرے گا بیان، یا کسی دشمن کے سامنے، اپنے مخالف کے سامنے بیان کرے گا، کسی حاسد کے سامنے بیان کرے گا، وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ غلط بیان کر دے گا، اور پھر ایسا ہی وہ واقع ہو جائے، والیاذ باللہ۔ خواب کی تعبیر میں بڑی دانائی اور دانش مندی درکار ہے۔ اس میں موسم، وقت اور عمر وغیرہ کا بھی لحاظ ہوتا ہے، اور ایک ہی خواب کو دو طرح کے آدمی دیکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن تعبیر جدا گانا ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کا خواب اگر دو قسم کے آدمی دیکھتے ہیں، دو آدمی، تو ایک کی تعبیر کچھ ہو سکتی ہے اور دوسرے کی کچھ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہر شخص کے حالات اور تاریخ کے مطابق۔ تو گویا یہ خواب کا علم اور اس کی تعبیر، یہ بڑا ہی وسیع علم اور بڑا پیچیدہ علم ہے، بڑا گہرا علم ہے، اور خاص طور پر اس کا تعلق بہت ہی گہرے علم کے ساتھ ہے، شرعی علم ہو، کتاب و سنت کا علم ہو، اور ساتھ ہی وہ جو تعبیر بیان کرنے والا ہے وہ صاحب تقوی ہو، اور نیک ہو، صالح ہو، مخلص ہو، ہمدرد ہو، لوگوں کا خیر خواہ ہو۔ ایسے شخص سے اس کے سامنے اگر تعبیر خواب بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بہتر اور مثبت ہی آئے گا، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اس کے بعد 4623، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وانا عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ان ورقہ، ورقہ بن نوفل، ان ورقہ بن نوفل
کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قالت لو خدیجہ، تو کہا اس کو آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے بارے میں پوچھا گیا، قالت له خدیجہ، تو خدیجہ جو آپ کی بیوی زوجہ محترمہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ انہو کان قد صدقک، کہ بے شک شان یہ ہے کہ وہ جو ورقہ تھے انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی آپ سے کہ بے شک ورقہ نے آپ کی تصدیق کی تھی، انہو کان قد صدقک ولکن مات قبل ان تظہر، لیکن وہ فوت ہو گیا، پہلے ہی فوت ہو گیا، اس سے پہلے کہ قبل ان تظہر، کہ آپ کی نبوت اور رسالت ظاہر ہو، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت آغاز ہو اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریتہ فی المنام، میں نے اس کو دیکھا ہے خواب میں، میں نے خواب میں اس کو دیکھا ہے یا میں دکھلایا گیا ہوں وہ خواب میں، ریتہ فی المنام، کہ میں وہ دکھایا گیا ہوں خواب میں، وعلیہ ثیاب بیض، اس حال میں کہ اس پر سفید رنگ کے کپڑے تھے، یعنی وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہوتے، لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ، تو ان پر اس طرح کے لباس کے علاوہ کوئی اور لباس ہوتا۔ رواه احمد و ترمذی، امام احمد نے اور امام ترمذی نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے۔ بہرحال حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، سند جو ہے اس کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں، بہرحال لیکن اس میں کوئی حقیقت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اپنی اس انتہائی بڑھاپے کی عمر میں، انتہائی کمزوری میں، اور صحیح حدیث میں اور الفاظ بھی آتے ہیں، تو صحیح حدیث اور روایات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اس بات کی، لیکن یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں الوقاصی متروک راوی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں اس کے کچھ شواہد بھی ہیں جو وہ بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال ان کلمات اور اس مفہوم کے ساتھ یہ حدیث سے سند میں یہ ضعیف ہے، یہاں جو ذکر ہوئی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں بھی اس کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ عزیز طلبہ، ورقہ بن نوفل ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اسی لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی تو آپ بڑے گھبرائے ہوئے تھے، انہیں وہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں، اور انہوں نے ان کی تصدیق کی، آپ ہونے والے اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، اور انہوں نے اس کی گواہی بھی دی، لیکن اس وقت کیونکہ نبوت اور رسالت ابھی آپ کی ظاہر نہیں ہوئی تھی کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے، یعنی اس طرح کا آپ نے خواب جو ہے وہ اپنا سنا کر یہ آپ نے بات فرما دی، وہ جنت میں ہیں، اگر جنت میں نہ ہوتے تو ان پر لباس کوئی اور ہوتا۔ تو یہ اپنا ایام جاہلیت میں یہ عیسائی تھے، ورقہ بن نوفل ان کا مذہب عیسائی تھا، اور یہ انجیل کے عالم بھی تھے، یعنی صرف عام نہیں تھے وہ، بلکہ علماء میں سے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوراً کر دی، اور اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ کسی فوت شدہ شخص کو سفید لباس میں دیکھنا ایک اچھی علامت ہے۔ حدیث ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی لباس میں مثلا کوئی شخص جو ہے وہ وائٹ لباس میں کسی اپنا یہ جو احرام والا لباس ہے اس جیسے لباس میں اگر کوئی، یا اس نے
بڑا صاف ستھرا لباس چمکدار سفید رنگ کا پہنا ہوا ہے اور وہ صاحب فوت ہو چکے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ شخص جو ہے وہ اچھے حال میں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث ہے نیکسٹ 4624، وعن ابن خزیمہ بن ثابت عن عمہ سیدنا ابن خزیمہ بن ثابت، سیدنا ابن خزیمہ بن ثابت یعنی خزیمہ بن ثابت کے جو بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن عمہ وہ اپنے چچا سے، اور ان کے چچا ابو خزیمہ یعنی خزیمہ کے باپ، ان کے چچا جو ہیں ابو خزیمہ، یہ ان کی کنیہ ہے، خزیمہ کے باپ ان کے چچا لگے اور یہ بھتیجے لگے۔ اپنے چچا ابو خزیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رعا فیما یری النائم، کہ ابو خزیمہ جو ہیں انہوں نے خود، ابو خزیمہ نے رعا خود دیکھا خواب میں، فیما یری النائم جیسا کہ فیما یری النائم اس بارے میں جو کہ ایک سونے والا دیکھتا ہے، خواب، کیونکہ خواب دیکھتا ہے سونے والا، اسی سلسلے میں انہوں نے بھی خواب دیکھا انہ سجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یا انہوں نے سجدہ کیا ہے علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی پر۔ ہاں جی، بڑا ہی پیارا اور مبارک خواب ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر۔ اخبارہ، جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اس خواب کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتلائی یا خبر دی۔ فاستجع لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ لیٹے، یعنی فاستجع لہ ایک پہلو پر لیٹے، وقال اور فرمایا صدق رؤیا کا، کہ اپنے خواب کو سچ کر لے، اپنے خواب کی حقیقت یا اس کی تعبیر کو سچ ثابت کر لے، یعنی عملاً صدق رؤیا کا فسجد علی جبہتہ، تو انہوں نے پھر بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر سجدہ کیا۔ رواہ فی شرح سنہ، امام موصوف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو، وسنذکر حدیث ابی بکرہ، اور صاحب مشکات جی حدیث طلبہ لائٹ چونکہ گئی ہے، آف ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے پیکج سے آپ سے بات کروں، تو آپ آن لائن رہیے۔ ہم اس حدیث پر اس حصے پر پڑھے تھے کہ رواہ فی شرح سنہ، کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں ذکر کیا ہے، وسنذکر، اور صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں وسنذکر حدیث ابی بکرہ، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ہم قریب ذکر کریں گے۔ تو صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں وسنذکر حدیث ابی بکرہ تھا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم قریب ذکر کریں گے، کأن میزانا نزل من السماء، یہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ گویا وہ ایک میزان ہے جو کہ آسمان سے اترا، کأن میزانا نزل من السماء۔ کہاں ذکر کریں گے؟ فی باب مناقب ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب میں، گویا کہ ان کے ہاں یہ حدیث جو ہے وہاں زیادہ مناسب رہی یا ہوگی، اس لیے انہوں نے وہاں اس کو ذکر کیا یا کریں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہم نے جو پڑھی ہے، یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا 4624، یہ حدیث بعض اہل تحقیق جو ہیں ان کے نزدیک یہ صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کہتے ہیں کہ یہ حدیث بہرحال سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں راوی زہری عن موجود ہے، اور اس کے دیگر طرق جو ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور اس ضمن میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ ابھی آتی ہے، جو کہ اس مفہوم میں ہمیں رہنمائی کرتی اور اس سے مستغنی کر دے گی۔ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر خواب میں کوئی اچھا کام یا عبادت کی کوئی قسم یا نوع کوئی ادا کرے خواب کے اندر، تو اگر وہ بیداری کی حالت میں اس پر عملاً
اس کو بجا لا سکتا ہے، یعنی اس پر عمل کر سکتا ہے، عمل پیرا ہو سکتا ہے، تو اس پر عمل کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے مختلف ہی ہے، لیکن یہ ضعیف بھی نہیں کہ اس کو ہم اگنور کر دیں، اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ حدیث بھی اس کی مؤید ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی شخص اگر خواب میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کسی کو دیکھتا ہے، تو اگر عملاً بیداری میں اس پر عمل ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کرے۔ تو ہم عزیز طلباء یہ بات کر رہے تھے حدیث کے فوائد میں، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے 4624، تو میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ لائٹ شاید آنے والی ہے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ حدیث دلیل ہے کہ اگر خواب میں کوئی اچھا کام یا کوئی عبادت میں سے کوئی عبادت کی قسم انسان بیداری کی حالت میں سر انجام دے دے یا دے سکتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ مثال کے طور پر خواب میں وہ روزہ رکھا، اپنے آپ کو اس نے دیکھا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، یا فلاں نماز ادا کی ہے، یا نفل ادا کیے ہیں، یا سجدہ میں نے کیا ہے، سجدہ شکر ادا کیا ہے، یا کسی نیک مرد کو ملا ہوں جا کر، ساحل بزرگ کو، استاد کو، تو وہ شخص جو ہے اگر اس پر واقعی عمل پیرا ہو سکتا ہے تو اس میں اس کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے، تو اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث الفصل الثالث، اس بات کی تیسری فصل میں یہ اسی طرح سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے، جیسا کہ گزشتہ کل ہمارے پاس ایک طویل حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا، آپ نے بیان فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے نماز فجر کے بعد۔ تو حدیث میں قدرے اس حدیث سے اختلاف ہے اور کچھ اضافہ بھی ہے، اسی لیے وہ حدیث جس میں مضمون ذکر ہوا تھا، طویل مضمون جو کہ ہم نے گزشتہ سبق میں کل پڑھا، اسی لیے اس حدیث میں اس کو مختصر کر کے جو اضافہ ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو آتے ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وان سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مما یکسر ان یقول لصحابہ، ان احوال میں کہ جن میں آپ اکثر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرمایا کرتے تھے، حل رأى احد منکم من رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، وَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو وہ آپ پر جو ہے وہ جس نے دیکھا ہوتا تھا وہ بیان کرتا تھا آپ پر۔ استاد محترم، میرا ایک سوال ہے۔ جی ذرا اونچی آواز سے، ریز یور وائس۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا کے لیے کوئی اسپیشل علم وغیرہ حاصل کرنا پڑتا ہے، یا کوئی عام شخص بھی خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے جس کو کوئی سمجھ لگتی ہو؟ جیسے کہ اگر کچھ ہوتا ہے نا کہ انسان کو خود سے سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے اس کی تعبیر کی، تو کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے یا ایسا کرنا غلط ہے؟ تو یہ جو احادیث ہیں میں ہماری یہی رہنمائی کی گئی ہے کہ خواب جو ہیں اس کی حقیقت ہے، اور خواب جو ہیں یہ خاصا وسیع علم ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اگر آپ مطالعہ کریں اس بارے میں تو آپ کو دیگر کتب حدیث میں بھی خاصی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث آئی ہیں، تو آپ کو خاصا انشاءاللہ اس بارے میں رسوخ اور علم حاصل ہوگا، خواب کے آداب، خواب کی قسمیں، کن لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، کب بیان کرنا چاہیے، اور کون سے اوقات ہیں جس میں خواب جو ہے اس کا کچھ مطلب مقصد زیادہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو ان حدیث میں جو کہ مجموعی ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی خاص آدمی جس کو اللہ نے رسوخ دیا ہو، صاحب تقوی ہو، علم و حکمت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو، اور آپ کا خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو،
اور آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ انشاءاللہ کوئی اس سلسلے میں غلط بیانی نہیں کرے گا، خیانت نہیں کرے گا، تو آپ بھی اس کو خواب سنا سکتے ہیں، اکیلے میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں آپ ان سے خواب کا تذکرہ کر سکتے ہیں جب آپ کو ان پر اعتماد ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ میرے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی صاحب تقوی بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب و سنت کا علم بھی رکھتا ہو، کیونکہ وہ کتاب و سنت کا علم رکھے گا تو اس کو پتا ہوگا نا کہ اللہ نے کیا ہمیں رہنمائی فرمائی ہے خواب کے سلسلے میں، اور جملہ حدیث ان کو پر بھی ان کو اس کو عبور ہو۔ تو بہرحال یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ہر آدمی کے سامنے ہم میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑے بے باکانہ انداز سے اور کھلے الفاظ کے ساتھ ہر ایک سے وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح بلکہ اپنے خواب وہ بیان کرتے ہیں اپنا اس میڈیا، سوشل میڈیا پر بھی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال کسی قابل اعتماد سے پرسنل بات کر کے اس سے رائے لی جا سکتی ہے، اسے سنایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ گروپ میں اس کو شیئر کرتے ہیں کہ کوئی اس کی تعبیر بتا دے، میں اس کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ وہ معلق ہوتی خواب، اگر کوئی غلط تعبیر بتا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جائے گی اس کے حق میں۔ تو یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ محتاط معاملہ ہے۔ سورہ یوسف میں بھی یہی ہے نا کہ وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ایک کو بتائی کہ تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو وہ اس پر خوفزدہ ہو گیا، اور اس انداز سے کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا، یا ایسا کرتے ہوئے میں نے خواب میں نہیں دیکھا، اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ یا کرنے کی کوشش کی، تو پھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ تو اب تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ ہو کے رہے گا، بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس پر پھر وہ واقعی سولی پہ چڑھا، اور دوسرا جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اور اس نے بادشاہ کو اسی طرح وہ ساقی بنا اس کا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں بڑی احتیاط کے ساتھ خواب کا جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، تو بات کلیئر ہے، کوئی اس میں بام نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، اب ذرا یہ خواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے بھی سنیے۔ تو فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو پھر کوئی جس نے خواب کو دیکھا ہوتا تھا وہ بیان کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو بھی جس حد تک اللہ چاہتا ان یقصہ کہ وہ بیان کرے۔ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاتٍ، تو راوی کہتے ہیں سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہ بے شک شان یہ ہے کہ قال لنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہمارے لیے، یعنی انہوں نے ہمیں بات یہ فرمائی ذات غداتن، ایک صبح یعنی فجر کے بعد، کہ انہ اتانی اللیلۃ، بے شک شان یہ ہے کہ میرے پاس یہ گزشتہ شب جو رات گزری ہے، اس میں میرے پاس آئے آتے یعنی دو آنے والے، وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، ابتعاثانی، ہاں جی، انہوں نے مجھے، وَإِنَّمَا، بے شک ان دونوں نے مجھے، ابتعاثانی، انہوں نے مجھے اٹھایا، دونوں نے مجھے اٹھایا، یعنی نیند سے میں سو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بیدار کیا اور اٹھایا۔ نیند کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي، اور ان دونوں نے یہ مجھے کہی بات کہ انطلق، چلیے، یعنی ہمارے ساتھ چلو۔ وَإِنِ انطلقتُ مَعَهُمَا، تو ان کے کہنے پر بے شک میں ان کے ساتھ چلا۔ وَإِنِ انطلقتُ مَعَهُمَا وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، اور پھر جو پچھلی حدیث ہے سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی، ہم نے پڑھی ہے، طویل حدیث گزشتہ کل، وہ ساری پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہ ساری بات، وذکر مثل الحدیث، کہ وہ
حدیث بیان کی، وذکر مثل الحدیث المذکور فی فصل الاول، جو کہ پہلی فصل میں آئی ہے، بطول ہی، پوری مکمل، بطول ہی طویل حدیث، لمبی جو ہم نے پڑھی ہے، وفی زیادت، اور اس حدیث میں کچھ اضافہ ہے، وفی زیادت، یہ حدیث جو اب بیان ہو رہی ہے اس میں کچھ زیادہ الفاظ ہیں جو کہ اس حدیث میں نہیں، تو اس لیے انہوں نے وہ جو بات پہلے ذکر ہوئی ہے وہ تو چھوڑ دی، اور اب یہ جو اضافہ ہے اس میں انہوں نے ذکر کر دیا اس کو، وفی زیادت لیست فی الحدیث المذکور، اس حدیث میں جن الفاظ کا اضافہ ہے وہ اس پہلی حدیث میں یہ اضافہ مذکور نہیں ہے، لیست فی الحدیث المذکور، جو پہلے ذکر ہو چکی ہے گزشتہ سبق میں، وہی قولہ، اور وہ کیا اضافہ ہے، کیا الفاظ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے آگے کہ فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ، تو پھر ہم آئے، یعنی تینوں، وہ دو ساتھ فرشتے تھے نا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَوْضَةٍ مُؤْتَمَّةٍ، اور تو پھر ہم آئے ایک ایسے باغ میں، مؤتمتن، جو انتہا درجے کا سرسبز و شاداب، روضۃ مؤتمۃ، فیہا من کل نور الربیع، کہ جس میں یعنی موسم ربیع کے ہر قسم کے پھول اور یعنی رونق یا تراوت یا خوبصورتی یا پھول موجود تھے، فیہا من کل نور الربیع، موسم ربیع جو ہے وہ بہار کا موسم، فصل ربیع، اس میں جو کھلے ہوئے پھول یا پھل یا جو بھی رانائی یا خوبصورتی یا جمال، وہ سارا کچھ اس باغ میں ہے، روضۃ مؤتمۃ فیہا من کل نور الربیع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ، اور ناگہاں یہ کہ اس کے علاوہ اس سرسبز و شاداب باغ کے سامنے، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ، یا درمیان میں سمجھ لو، کر لو، درمیان میں روضۃ رجل طویل، ایک بہت ہی قد و قامت لمبے قد والے صاحب کھڑے ہیں، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، بہت ہی طویل یعنی لمبے اونچے قد کے ایک صاحب یعنی آدمی، وہ بھی وہاں کھڑے ہیں، ایک آدمی ہے یعنی جو کھڑا ہے، لا اکاد ارا رأسہ طولا فی السماء، کہ لا اکاد، نہیں ہے قریب کہ میں ان کا سر دیکھ سکوں، طولاً جو لمبائی میں ہے، فی السماء آسمان کی وسطوں میں، آسمان کی بلندیوں میں ان کا جو لمبا قد ہے، قد ان کی وجہ سے ممکن نہیں میرے لیے کہ میں ان کا سر جو ہے وہ دیکھ پاؤں۔ ہم اس حدیث کو کہ طویل حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالعہ کر رہے تھے، اور ان الفاظ پہ ہم نے توقف اختیار کیا اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرَ، اور ناگہاں یہ کہ وہ جو لمبے اور طویل صاحب تھے جو کہ اس بڑے سرسبز و شاداب باغ میں کھڑے تھے وسط میں، اور جن کا لمبا قد ہونے کی وجہ سے ان کا میں سر نہیں دیکھ پایا، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ، اس آدمی کے ارد گرد، مِنْ أَكْثَرَ بِلْدَانٍ، بہت زیادہ بچے تھے، رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، اتنی تعداد میں کہ میں نے کبھی بچے نہیں دیکھے، قُلْتُ لَهُمَا، میں نے ان دونوں اپنے ساتھیوں سے کہا، ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کچھ ہے، ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات ذکر کرتے ہوئے کہ قالا لی، کہ دونوں نے جو میرے ساتھی تھے یعنی فرشتے، ان دونوں نے مجھے یہ بات کہی جواب میں کہ انطلق، آگے چلیے، فانطلقنا، تو ہم آگے چلے، فانتہینا الی روضۃ عظیمۃ، تو ہم پہنچے روضۃ عظیمۃ، ایک اور باغ کی، بہت بڑے باغ کے پاس، روضۃ عظیمۃ، بہت بڑے سرسبز و شاداب باغ کے ساتھ، یعنی باغ کے پاس ہم پہنچے، لم ارا روضۃ قط اعظم منہا، کہ نہیں میں نے دیکھا تھا کبھی بھی اتنا بڑا باغ، منہا،
اس سے بڑھ کر، ولا احسن اور نہ اس سے زیادہ اچھا اور خوبصورت، یعنی وہ پہلا جو باغ تھا اس سے بھی یہ کہیں بڑھ کر خوبصورت تھا اور بڑا تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لی، کہ میرے دونوں ساتھیوں نے مجھے یہ کہا، ارق فیہا، کہ اس باغ کے اوپر چڑھو، اوپر چڑھیے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرتقینا فیہا، تو ہم اس باغ پر تینوں سے نسا جو بھی تھے ہم سارے چڑھے، میں بھی اور میرے ساتھی بھی۔ فانتہینا الی مدینۃ، تو ہمیں ایک ایسے شہر کی طرف آئے، ایسے شہر کے پاس پہنچے، مبنیۃ، جو بنا ہوا تھا، بنایا گیا تھا، بلبن ذہب، ایک سونے کی اینٹ کے ساتھ، و لبن فضۃ، اور ایک چاندی کی جو اپنا اینٹ کے ساتھ۔ پورا محل جو ہے، یا پورا شہر، محل بھی نہیں، پورا ایک شہر تھا جو کہ بنایا گیا تھا ایک سونے اور ایک چاندی کی اینٹ سے، اور وہ سونا بھی جنت کا سونا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ فاتینہ باب المدینہ تھے، تو ہم آئے اس بڑے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے شہر کے دروازے پر۔ فاستفتحنا، تو ہم نے اس کو کھلوایا، فاستفتحنا یعنی کھٹکھٹایا تاکہ وہ کھول لیں۔ ففتح لنا، تو ہمارے لیے اس کو کھول دیا گیا۔ فدخلناہا، تو ہم اس باغ میں داخل ہوئے، اس شہر میں داخل ہوئے۔ ہاں، فتلقنا فیہا رجال، تو ہمیں ملے اس شہر میں بہت سے لوگ، شطر یعنی آدمی، شطر من خلقہم، کہ ان کی جو خلقت تھی، پیدائش کا جو آدھا حصہ تھا، شطر من خلقہم، کا احسن، اتنا خوبصورت اور حسین تھا، کہ ما انت رائن، کہ کوئی بھی، یعنی اتنا وہ خوبصورت تھا کہ ما انت رائن، کہ تو ایسا کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھنے والا ہوگا۔ وشطر منہم، اور آدھا ان میں سے ان کی خلقت کا حصہ جو ہے، پیدائش کا یا ان کے جسموں کا اقباہ، اتنا وہ قبیح اور اتنا وہ بدصورت تھا، ما انت رائن، کہ تو ایسا کبھی اور بدصورت کبھی بھی کسی کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، یعنی تو نے کبھی بھی ایسا کبھی آدمی یا بدصورت آدمی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ آدمی جو تھے، یہ لوگ اس شہر میں آدھے بدصورت اور آدھے خوبصورت، اور دونوں میں انتہائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، کہ دونوں میرے ساتھی کہنے لگے، لہم، ان لوگوں کو جو کہ اس طرح کے تھے، اذهبوا، جاؤ تم، فقعوا فی ذلک النہر، تم جاؤ اور اس دریا میں جا کر گر جاؤ۔ ایک نہر چل رہی تھی، دریا بہ رہا تھا، تو فرشتوں نے، میرے ساتھیوں نے کہا ان لوگوں کو، شہر والوں کو، کہ تم جاؤ اور اس نہر میں جا کر گر جاؤ، یعنی نہاؤ جا کر۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي، کہ وہاں سامنے ہی ایک نہر جو ہے، یعنی دریا بہ رہا تھا، کَأَنَّ مَاءُ الْمَحْضَ فِي الْبَيَاضِ، گویا کہ اس کا پانی مہد یعنی خالص، پیور، سفید رنگ کا، یعنی جیسے دودھ ہوتا ہے، فی البیاض، سفیدی میں جیسے کہ خالص دودھ ہوتا ہے، اس طرح کا تھا اس نہر کا پانی یا دریا کا۔ فذهبوا، تو وہ لوگ گئے، شہر والے جو آدھے حسین تھے اور آدھے بدصورت، فوقعوا فیہ، تو وہ جا کر اس دریا میں گرے، یعنی نہانے لگے۔ ثم رجعوا الینا، پھر وہ ہماری طرف جو آئے، پلٹے، قد ذهب ذلك السوء عنہم، تو ان سے وہ جو بیماری تھی، یعنی وہ برائی یا یعنی قباحت یا وہ جو بدصورتی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی، یعنی وہ جنت کی کسی نہر میں غوطہ زن ہو کے آ گئے تھے۔ فصاروا فی احسن صورت، اور وہ ہو گئے بہت ہی خوبصورت شکل و شباہت والے۔ وذکر فی تفسیر حاضر زیادہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ذکر کرتے ہوئے، راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اضافہ ہوا ہے، یعنی جو ہم نے ابھی بیان کیا، جو کہ پہلی حدیث میں بیان نہیں ہوا تھا، گزشتہ روز والی حدیث میں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ وہ جو صاحب تھے، میرے دو ساتھی فرشتے، انہوں نے پھر اس
کی تفسیر بیان کی، یعنی اس کی تعبیر بیان کی، جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس اضافے میں۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ، اور جہاں تک وہ آدمی طویل، الذی فی الروضۃ، جو کہ بڑے ہی سرسبز و شاداب باغ کے وسط میں کھڑا تھا، لمبے قد کا، فَإِنَّهُ ابراہیم، تو بے شک وہ ابراہیم تھے۔ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ، اور جہاں تک تعلق ان بچوں کا ہے، الذین حولہ، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے گرد بیٹھے تھے، فَكُلُّ مولود، تو ہر وہ بچہ تھا، مات علی الفطرہ، جو فطرت پر فوت ہو گیا تھا، اسلام کی دین کی فطرت پر، یعنی بلوغت سے پہلے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال بعض المسلمین، تو اس پر لوگوں میں سے بعض جو صحابہ تھے انہوں نے یہ بات پوچھی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، واولاد المشرکین، کہ ان میں مشرکوں کی اولاد بھی تھی، ان بچوں میں جو کہ نابالغ فوت ہو گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واولاد المشرکین، کہ ہاں ان بچوں میں مشرکین کی فوت شدہ اولاد بھی موجود تھی، یعنی جو نابالغ فوت ہو گئے تھے۔ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِي، اور جہاں تک ان لوگوں کا، یعنی وہ قوم کے لوگ، وہ جو تھے، کانو، جو مدینے میں شہر میں تھے، کانو شطر منہم حسن و شطر منہم قبیح، کہ جن کا آدھا حصہ جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت حسین، اور آدھا حصہ جو ہے خلقت میں بہت ہی بدصورت تھا۔ فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ قوم، وہ لوگ تھے، قد خلطوا عملا، کہ جنہوں نے اپنے اعمال جو برے تھے، صالحا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے نیک اور برے عمل خلط ملط کر دیے تھے، یعنی ان کے دونوں طرح کے اعمال تھے، اور ان دونوں طرح کے اعمال کو ایک ہی وقت میں وہ سر انجام دیتے تھے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ لیکن وآخر سیئا، خلطوا عملا صالحا، کہ انہوں نے خلط ملط کر دیے، مکس کر دیے تھے عمل صالحا نیکی کا، وآخر سیئا، اور دوسرا برائی کا۔ تجاوز اللہ عنہم، تو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے ان سے تجاوز فرمایا، یعنی ان کو معاف کر دیا بعد میں، اور یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ جاؤ جنت کی اس نہر میں جا کر غوطہ ہو جاؤ، تاکہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ حسین اور جمیل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی معنی ہے اس کا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ میں اللہ پاک کی رحمت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھی اعمال کا تو کوئی حال نہیں ہے۔ تو آتے ہیں عزیز طلبہ، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے سیدنا جندب رضی اللہ تعالی، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث 4000، یہ حدیث جو پڑھی ہے 4625 حدیث تھی۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ آپ ان کو انڈر لائن کیجئے۔ روضۃ معتمۃ، روضۃ معتمۃ کا مطلب ہے انتہائی سا سبز و شاداب باغ، اور حدیث میں لفظ لابن کا معنی اینٹ ہے، لابن من ذہب و لابن من وارکن۔ تو بہرحال خواب جو ہوتا ہے وہ بے اصل اور لغو نہیں ہوتا، اور جو کوئی ایسا خیال کرے کہ خواب جو ہیں وہ خیالات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بعض جو ہیں وہ ریشنلسٹ جو ہیں، عقل کے پجاری، وہ ان خوابوں پر یقین نہیں رکھتے، تو ایسا خواب جو کہ کتاب و سنت سے واضح ہے، اور خواب کی حقیقت موجود ہے قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، تو جو کوئی ان کی حقیقت کا انکار کرے، گویا کہ اس نے کتاب و سنت کا انکار کیا اور وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و حدیث کا صریحاً انکار کرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، وَعَلَّمْنَا مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، جی، وَعَلَّمْتَنِی، جیسا کہ سورہ یوسف میں الفاظ ہیں، وَعَلَّمْتَنِی مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ۔
तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। तो ख्वाब हकीकत पर मबनी है, अंबिया को भी आते थे। और फिर बलूगत से पहले मर जाने वालों बच्चों के बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है। बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाते हैं, अहले इल्म का इख्तिलाफ है। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे तो बिल इत्तेफाक जन्नती हैं, जो कि मुसलमानों के बच्चे इमाम नववी रहमहुल्लाह के बकौल बिल इत्तेफाक जन्नती हैं, जो कि बलूगत से पहले फौत हो जाएं। लेकिन मुशरिकों के बच्चों के बारे में 3 अकवाल हैं। अक्सर अहले इल्म ये कहते हैं कि वो अपने वालिदैन की अपना वालिदैन के साथ दोज़ख में जाएंगे। अक्सर अहले इल्म का तो ये कौल है। और बाज़ ने इस बारे में तवक्कुफ़ इख्तियार किया है कि हमें इस बारे में खामोश रहना चाहिए। अल्लाह की रहमत है बहुत बड़ी, और अल्लाह जैसे चाहेगा उनके साथ सलूक करेगा। बाज़ तवक्कुफ़ इख्तियार करते हैं। और सही मज़हब जिस पर अहले तहकीक हैं वो क्या है कि वो इस हदीस की रूह से भी जन्नती हैं, बिरहमतिल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत के साथ। ये जो हदीस हमने पढ़ी है इस एतबार से हदीस सही है, और इसमें ये वाज़े और क्लियर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मुशरिकों के बच्चे भी। तो हमें अल्लाह की रहमत का जो पहलू है, जो कि गालिब है अल्लाह के गुस्से पर, उसको गालिब रखते हुए रब्बुल आलमीन की रहमत का जो रहमत का जो अपना है बेबहा बेहद हिसाब अंदाज, अल्लाह जल्ला शानहू का रहीम होना, उसको सामने रखते हुए हम ये कहते हैं और उसने जन रखते हुए अपने परवरदिगार पर कि वो बच्चे जो हैं वो भी इंशाअल्लाहुल अजीज जन्नत में जाएंगे। आगे हमारे पास हदीस 4626 वान इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अफरा अल फिरा अन यरा अर्रजुलु ऐनैहि मा लम तराया। काला, हाँ जी, मन अफरल फिरा या मिन अफरल फिरा कर लो। मिन अफरल फिरा, मिन मन नहीं है ये लफ्ज, मन जबर जो है गलती से कातब की गलती से ये मन लिख दिया गया है, असल में है मिन अफरल फिरा, के बहुतानों में से सबसे बड़ा बहुतान, झूठी बातों में से, बहुतानों में से सबसे बड़ा झूठ और बहुतान ये है अन यरा रजुलु ऐनैहि, कि आदमी जो है वो अपनी आंखों को वो चीज दिखाए मालम तरा, या जो उनकी उसकी आंखों ने नहीं देखा। यानी आदमी अपनी आंखों को वो चीज दिखाए, बावर कराए जो उसकी आंखों ने नहीं देखा। क्या मतलब कि जो ख्वाब उसने नहीं देखा तो वो झूठा ख्वाब बयान करे या उस हकीकत से हटकर लोगों को बयान करता फिरे। यहाँ ये माना चूंकि इस झूठ से मुराद झूठा ख्वाब बयान करना है, और ये सबसे बड़ा अफरल फिरा कहा गया है, बहुतानों में से सबसे बड़ा बहुतान। तो अगरचे झूठ बोलना तो बेदारी की हालत में भी ये बहुत बड़ा गुनाह और बड़ा कबीरा गुनाह है, मुनाफिकों की अलामात में से है। मगर ख्वाब के बारे में झूठ बोलना इससे कहीं ज्यादा गुनाह है, क्योंकि अच्छे ख्वाब जो हैं वो नबूवत की मुबशरात में से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन क़तल वहयु व बाक़ियतुल मुबशरात, वही ख़त्म हो गई है और मुबशरात बाकी रह गए हैं। तो मालूम हुआ कि आदमी का ख्वाब के बारे में झूठ बोलना हकीकत में वही इलाही को झूठा साबित करना है, वही इलाही के वो 46वें हिस्से को। तो गोया ख्वाब में झूठ बोलना गोया अल्लाह ताला पर झूठ बोलना है, वलियाज़ु बिल्लाह। इसलिए बड़ा ही इस बारे में मोहतात इंसान को रवैया रखना चाहिए, ख्वाब गलत बयान ना करे, जितना उसको याद है उसी को उतना ही बयान करे, और अपने पास से उसका इजाफा ना करे, इधर उधर की बात ना मारे या खामोश रहे। नेक्स्ट हदीस है 4627 वाना नबी सईद अल खुदरी, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू बयान करते हैं, कौला, आपने फरमाया, अस्दक़ुर रुया बिल असहार, कि सच्चे ख्वाबों में से बहुत ज्यादा सच्चा ख्वाब वो है
جو انسان پچھلی رات کو دیکھے سحری کے وقت، اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت دیکھا جانے والا خواب جو ہے وہ اپنی تعبیر کے اعتبار سے سچ ثابت ہوتا ہے۔ تو پچھلی رات کا خواب کی تعبیر میں بڑی دانش مندی اور احتیاط کا پہلو جو ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن حدیث اعضا کی سند ضعیف ہے۔ واللہ تعالی اعلم عالم بالصواب۔ تو اس لیے یہ حدیث صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لیکن بہرحال اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ سحری کا وقت چونکہ سہانا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے وہ آسمان دنیا پر، ہو سکتا ہے اس وقت جو خواب آتا ہے وہ اچھا اور بہتر خواب ہو نتیجے کے اعتبار سے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیسن اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اعظم عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔